بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، آج ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے گلوبل اکانومی کے جو پراسپیکٹس ہیں اس کے بارے میں جاری کی ہے، اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں امپورٹنٹ بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ اس پہ اپنا تجزیہ دیجیے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن ممالک میں ساؤتھ ایشیا ریجن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، مالدیوز اور پاکستان، ان تمام کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں تو الیکشنز ہو چکے ہیں. اس کے نتیجے میں ان ممالک کے اندر پولیٹیکل انسرٹینٹی کے نتیجے میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یہ امپیکٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو الیکشنز اس لیے چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی آئے، یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ میرے خیال ہے یہ انسٹیبلٹی تو نظر آ رہی ہے. دیکھیں، جب تک پراپر اس پولیٹیکل سچویشن کا ایک پراپر سلوشن نہیں ہوگا، وہ چاہے جوڈیشل ہو یا چاہے وہ پولیٹیکل ہو، تو ہمیں انسٹیبلٹی تو نظر آتی رہے گی. آنے والی حکومت بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں تو یہ چل رہی ہیں کہ پی ایم ایل این میجورٹی چاہتی ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. جس طرح کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این نے کی ہے یا ان سے کروائی گئی ہے، اس میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. تو یہ آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے الیکشنز کے بعد یا نہیں آ رہی؟ اگر دیکھیں اسٹیبلٹی ایسی ہی نظر آنی ہے جس طرح سے اب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ دھون سے، زبردستی سے. ابھی تو دیکھیں الزام ہے کہ کچھ خاص بڑے گھر والے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی حکومت آ جائے گی تو ظاہر ہے حکومت کا بھی. ناظرین میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ اس کو میری طرف سے ایک تجزیہ سمجھیں، خبر سمجھیں، ایک شائبہ سمجھیں کہ آنے والی چیزوں کو حکومت مکس نہ اگر کیا کریں نا. پی ٹی آئی نہ آئے ہوں. اور یہ کوئی بھی حکومت آئے گی، اس کا رویہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور یہ ڈنڈے کے زور پہ ہی کام چلتا رہنے. آنے والی حکومت سے بھی ساتھ ساتھ اکانومی کے کچھ کام ہونے ہیں. تو یہ انسٹیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے آئیڈیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اسٹیبلٹی سوری یہ اسٹیبلٹی اس طرح سے جس طرح سے آئیڈیل ایک اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہوگی. اچھا، ایک میں چیز میں اضافہ کر دوں. آرٹیفیشیل آپ کنٹرول کر لیں گے چیزوں کو، لیکن ایکچوئل نہیں ہوں گی. ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے اندر، ان کے بعد امریکہ نے اور یورپین یونین نے ان جو انتخابات کا پروسیس تھا سارا اور جو ریزلٹس تھے اس پہ اپنی تشویش کا ہاں اظہار جی، کیا. کنسرن شو کیے انہوں نے بڑے سیریس. ٹھیک ہے. تو کہیں یہ ساری چیز پاکستان میں تو ریپلیکیٹ نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیں یہ ہو بھی سکتی ہے. بنگلہ دیش میں تو خیر شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ 5ویں دفعہ ان کی جماعت جو ہے انتخابات جیت رہی ہے. اچھا. ایک بڑا لمبا ٹینیور ہے ان کا، اور اسی ٹینیور میں آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ بڑی ہے، اور اس کی اکنامک گروتھ، اس کی جی ڈی پی کی گروتھ، اس کی انڈسٹریل گروتھ آپ دیکھیں، ایکسپورٹس بڑی ہیں ان کی. ایکسپورٹس بڑی ہیں. تو یہ چیز تو ہے. دوسری پاکستان میں بھی اندازہ تو دیکھیں یہی ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس سے کنسرنس تو بڑھیں گے، انلیس کہ وہی بات کہ ہم آرٹیفیشلی کتنا اس کو مینج کر لیتے ہیں. اس پہ بلکہ آپ بھی کچھ اپنا رائے دیجیے کہ کیا آرٹیفیشلی چیزیں مینج ہو جائیں گی جس طریقے سے ہم 16 ماہ سے یا 2.5 سال سے یا 2 سال سے کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ٹرانزیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ سٹیج کے اوپر ہے. ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کرٹیکل اس سے عرصے سے گزر رہا ہے، لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں، 25-26 سال میں مختلف پولیٹیکل ٹرانزیشنز دیکھی ہیں. یہ جب سے میں جرنلزم میں آیا ہوں، یہ ٹرانزیشن ہے بڑی امپورٹنٹ، اس کی ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. ایک تو پولیٹیکل ٹرانزیشن کے نتیجے میں آپ نے سموتھ سیلنگ کرنی ہے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. دوسری طرف یہ اکنامک سٹیبلٹی کا بھی سوال ہے. آپ یہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے وقت میں داخل ہونے والے ہیں جہاں پہ مڈل کلاس شرنک ہوگی، سکڑے گی. مڈل کلاس ختم وہ تو ہوگی. پہلے ہی ختم ہو رہی پاکستان ہے. میں 2 کلاسز ہوں گی آئندہ 3-4 امیر سال اور کے اندر، غریب. امیر اور غریب. یہ جو مڈل کلاس ہے نا، ہاں جی. یہ جو بارجوا جن کو بولتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے. اس کی کاسٹ اور قیمت ہے سر. شاید پاکستان کے ایلیٹ کو یا امیر ترین لوگوں کو تو فرق نہ پڑے، یہ جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے نا، یہ میجر وکٹم بننے والی ہے اور وہ خط غربت سے نیچے آنے والی ہے. ابھی آپ دیکھیں، ابھی ان امپلائمنٹ کا جو ہے نا، بے روزگاری جو ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کل سب سے بڑا روزگار کون سا ہے؟ لو کوالٹی جابز. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جابز نہیں میسر ہو رہی، بائکیا کی جابز ہیں.
پڑھے لکھے لوگ بائکیاں چلا کر اپنا روزگار پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس ایسٹس نہیں ہیں یا غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے نا، یہ پاکستان کے لیے یہ سب سے یہ ٹرن اراؤنڈ بھی کر سکتا ہے اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی لیکن ہو میرا خیال سکتا ہے ہے۔ وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا مہیا کیا جاتا ہے. تو زیادہ امکان تو دیکھیں اگر سینٹی تو اسی میں ہے کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کی جائے. تو ہم تو ایک چیز ویسے میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا زبردست ہے، میں نے مایوسی کی بات کی تو ایک جہاں پہ کرائسس ہوتا ہے سر وہاں پہ ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ایک چیز ایسی ہے پاکستان میں جو اس ملک کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے اور ہم ساریوں کی تقدیر ملک ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ہے سر آئی ٹی. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. واٹس ایپ جو ہے وہ جب اس کی قیمت لگی، ایک واٹس ایپ کی ایپ کی ویلیو لگی تھی $11 بلین. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کے ینگ لوگ ہیں، یہ اگر انٹرپرینوریل سوچ ڈیولپ کر لیں، اپنی سکلز کو ڈیولپ کریں، یہ پاکستان کا ینگ طبقہ جو ہے نا، یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس ملک کو بدل سکتا ہے، یہ آگے کی طرف ہم لے کے جا سکتا ہے. لیکن آئی ٹی میں ہمیں بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنا اصل پڑے چیز گا. یہی ہے، دیکھیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں بٹ ایک چیز بڑی کنڈیشنل ہوتی ہے جس کی میں نے پہلے بھی عرض کی، انیبلنگ انوائرمنٹ. بالکل سوسائٹی میں آپ کا پولیٹیکل، آپ کا اکنامک، آپ کا سوشل انوائرمنٹ جو ہے اور لیگل انیبلنگ انوائرمنٹ ہوگا. تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ تو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اس لیے بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اکنامکس اور پالیٹکس اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا اکنامک اسٹیبلٹی ایک دوسرے سے ڈیپلی لنکڈ ہیں پاکستان میں آج کل کی صورتحال میں. تو اگر ہم وہی چیز کہ اگر جمہوریت کو ہم نے ٹھیکے داری پہ چلانا ہے، آج اس کو باری دینی ہے، کل اس کو دینی ہے، پھر 10 سال کی کس سے کانٹریکٹ کرنا ہے، 5 سال کا، تو یہ تو ایک انجینئر جمہوریت رہے گی. تو اس اچھا، میں تو ایک وہ ورلڈ بینک کی رپورٹ میں ایک اور چیز شیئر کر دوں اگر آپ اجازت دیں جی تو. جی ورلڈ بینک کے جو فگر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سال جو فائنینشیل ایئر گزر رہا ہے، پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 1.7% ہوگی، اور جو اگلا سال ہے 2025 کا یعنی 24-25 کا نیکسٹ فائنینشیل ایئر، اس میں پاکستان کی گروتھ 2.4 ہوگی. ایک بات، یہ پاکستان کی پاپولیشن گروتھ سے بھی کم ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ 2.6 ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ریئل ٹرمز، ان ڈالر کیپٹا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی. ہاں. تو بیسکلی پروجیکشنز ہیں یہ بھی ابھی ان کی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ابھی ہسٹری میں، نیئر ہسٹری میں، پاسٹ ہسٹری میں، بالکل قریب ماضی قریب میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو پروجیکشنز تھیں وہ بھی جب ایکچوئل رزلٹ آتے تھے تو پروجیکشن سے بہت کم ہوتے تھے. وہ نیچے کی طرف جاتے تھے، ہاں جی، نیگیٹو ہی ہاں ہوتے جی. تھے. تو ابھی بھی یہ حوصلہ افزا تو ہے لیکن اس میں خطرات بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے، لائکس کیجئے. ڈورمنٹ مت رہیے. خدا حافظ.